بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 11 نکاح کیے۔ آپ کی تمام بیویاں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام عورتوں کے پہلے 2 سے 3 شوہر رہ چکے تھے اور ان سے اولادیں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت سے 3 سال پہلے شوال کے مہینے میں یعنی کہ 620 عیسوی میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر کم تھی، اسی لیے نکاح کے کچھ سالوں کے بعد آپ کی والدہ حضرت ام رومان نے آپ کی وداعی کی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت عائشہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ آپ کم عمر میں رخصت ہو کر آئی تھی، اسی لیے آپ کے شوق پیش نظر رکھتے ہوئے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے ہلکی پھلکی ہنسی مذاق سے بھرپور باتیں بھی کیا کرتے تھے اور ہر طرح سے آپ کا دل بہلانے کا موقع بھی دیا کرتے تھے۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران حضرت عائشہ کا اونٹ بھٹک گیا اور بھاگنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو آپ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس کو کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، عائشہ کو۔ تو یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سوال مردوں کے حوالے سے ہے، یعنی کہ آپ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ عائشہ کے والد کو۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چھوٹی عمر میں رخصت ہو کر آئی تھی، اسی لیے آپ نے آپ کی ہر شوق کا بھی دھیان رکھا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ کو شروع میں آٹا گوندھ کر بھی دیتے تھے، گھر کی صفائی میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے اور سامنے بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلاتے تھے۔ دوستو، ایک مرتبہ مسجد کے پاس میں کچھ حبشی لڑکیاں عید کے دن کھیل کھیل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ، کیا تم ان حبشی لڑکیوں کا کھیل دیکھو گی؟ تو اس پر عائشہ نے خواہش ظاہر کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پردے کی حالت میں لے جا کر کافی دیر تک ان لڑکیوں کا کھیل دکھایا۔ اور یہی نہیں، محلے کی کچھ لڑکیاں بھی کئی بار حضرت عائشہ کے پاس کھیلنے آیا کرتی تھی، اور جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر آتے تو وہ ساری لڑکیاں ادھر ادھر بکھر جاتی تھی۔ تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو پھر سے جمع کرتے اور فرماتے، بھاگتی کیوں ہو، کھیلتے رہو۔ دوستو، اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران حضرت عائشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں تھی۔ آپ نے تمام صحابہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، آؤ دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اس وقت میں بہت دبلی پتلی اور ہلکی پھلکی تھی، اسی لیے میں دوڑ میں آگے نکل گئی۔
اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک بار پھر سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، مگر اس وقت حضرت عائشہ تھوڑی بھاری ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے اس بار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت تھی اور آپ نے ان کا خیال رکھنے کے معاملے میں ایک مثال قائم کی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آٹا پیسا اور اس کی کچھ ٹکیاں بنائی۔ کچھ دیر کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت عائشہ آپ کی انتظار میں تھی کہ آپ جب نماز مکمل کر لے تو آپ کے سامنے ٹکیاں رکھے، مگر اتنے میں حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی۔ اس دوران پڑوس کی ایک بکری کہیں سے گھومتی ہوئی گھر میں چلی آئی اور ساری ٹکیوں کو کھا گئی۔ حضرت عائشہ جب نیند سے بیدار ہوئی تو آپ اٹھ کر اس بکری کو مارنے کے لیے دوڑنے لگی۔ جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے حضرت عائشہ کو روک دیا اور فرمانے لگے، اے عائشہ، اس کو تکلیف نہ دو۔ اور یہی نہیں دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ عبادت کے معاملے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں بیدار ہو جاتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ آخری پہر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بھی بیدار فرما دیتے اور اس کے بعد حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کرتی۔ پھر آپ نماز فجر کے لیے گھر سے باہر نکل جاتے۔ حضرت عائشہ اکثر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی۔ رمضان کے مہینے میں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطاری کرتے تو حضرت عائشہ اپنے حجرے میں افطاری کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر میں ہوتی تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کو تعلیم دے رہے ہوتے۔ اکثر حضرت عائشہ کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی۔ اگر کبھی کوئی بات ان کے سمجھ میں نہ آتی تو پھر آپ بعد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ لیتی۔ دوستو، سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ اپنے آخری دنوں میں 13 دن تک بیمار رہے اور آپ ان 13 دنوں میں سے 8 دن حضرت عائشہ کی حجرے میں آرام فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت بہت صدیق ہو گئی تو حضرت عائشہ آخری وقت تک دعائیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی رہی۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی حضرت عائشہ کو یہ فخر رہا کہ آخری دم تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک آپ کی گود میں رہا اور آپ ہی کے حجرے میں آپ کو سپرد کیا گیا۔ اور دوستو، حضرت عائشہ کو یہ بھی فخر حاصل ہوا کہ حضرت جبرائیل نے آپ کو سلام کہا اور حضرت عائشہ نے اپنی آنکھوں سے حضرت جبرائیل کو دیکھا۔ اور حضرت عائشہ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں آپ ہی ایک کنواری خاتون تھی۔ آپ اپنے خود کے اوپر بہت کم خرچ کرتی تھی۔ پہننے کے لیے آپ اپنے پاس صرف ایک جوڑا رکھتی تھی اور اسی طرح آپ سادہ جیون جیتی تھی۔ دوستو، ان سب باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت تھی۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور اسی طرح سے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہو سکے تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں
تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔